السلام علیکم معزز ناظرین، آپ پرائم پوسٹ نیوز کا براہ راست شو اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے شو میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر منظور بٹ صاحب، جو اس وقت ہماری شو میں جڑ چکے ہیں۔ منظور صاحب، آپ کا خیر مقدم اس براہ راست شو میں۔ بہت بہت شکریہ جلال صاحب۔ منظور صاحب، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا شاید کہ چونکہ بہت عرصے سے اگر ہم بات کریں کہ اسمبلی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں تھی، لوگوں کے نمائندے نہیں تھے، تو ایسے میں اب جو ہے اگرچہ ریاست کا جو درجہ ہے وہ اس کو بحال نہیں کیا گیا ہے، لیکن الیکشن کا سلسلہ جو ہے، اسمبلی کے جو الیکشنز ہے وہ اب اس کے نامنیشن فارمز جو ہیں ابھی بھرے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ جی منظور صاحب۔ دیکھیے، آج ایک سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک میسیج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم جہاں کی ڈیموکریسی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آج مجھے لگتا ہے کہ 35 ایئرس کے بعد جو ایسا الیکشن ہو رہا ہے اسمبلی کا، جو کہ آج تک مجھے لگتا ہے بہت ٹائم پہلے ہوا تھا، لیکن آج 35 سال کے بعد مجھے جو ہم بڑوں سے بھی سنتے ہیں یا کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر سب سے زیادہ پرابلم ہوتی تھی، بائیکاٹس ہوتے تھے الیکشنز کے، کینڈیڈیٹوں کی جو لائن ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی جلال صاحب۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ کافی سارے ایسے ہماری حریت کے ممبرس ہیں، انہوں نے بھی آج خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ آپ نے دیکھا جو جماعت اسلامیہ بین تھی، جو 35 یا 40 سال سے اب الیکشن نہیں لڑ رہی تھی اور انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن، آج وہ بھی ایز انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جو بدلاؤ ہے، بٹ صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کہ چونکہ اگر ہم آپ نے جماعت اسلامی کی بات چھیڑی ہے، جماعت اسلامی کے حوالے سے جو 2019 میں ان پہ جو ہے پابندی ان پہ جاری ہے 2019 سے، تو حال ہی میں ٹریبیونل نے ان کی جو پابندی کو ہے اس کو بالکل اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ جماعت اسلامی کا جو ابھی حالیہ بیانات آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کا حصہ رہی ہے، اور کبھی بھی بائیکاٹ کا یہ جو ان کی طرف سے کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے بیانات سے پتا چلا کہ دراصل جمہوریت پر ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا، کیونکہ جو 1987 کی جو رگنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے انہوں نے جمہوریت پر جو ہے اعتماد ان کا نہیں رہ چکا ہے۔ اب چونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے، تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بالکل پابندی ہٹنی چاہیے، کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کی طرف سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے۔ جو ہم دیکھتے تھے، جو رگنگ ہوئی تھی، جو پاسٹ میں کالا دبا ہے یہاں کی ڈیموکریسی جموں کشمیر میں، اس ٹائم جو سننے میں آتا ہے تو جو یہاں کے تب سیاسی ٹھیکیدار تھے یا رولنگ پارٹیز میں تھی، تب جماعتیوں کے گھر بھی جلائے گئے تھے، اور بات یہ بھی آتی تھی جو جماعتی جن کی داڑھی تھی ان کو بھی جلایا دیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں تب ایک ایسا ماحول بنا تھا یہاں کے سیاسی ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ ڈیموکریسی پہ وشواس اٹھ گیا تھا۔ لیکن آج جماعت اسلامیہ کے لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ ڈیموکریسی جو واقعی میں ہمارے ہندوستان ملک میں تھی، وہ اب واقعی میں جو جموں کشمیر میں اب زمینی سطح پہ عمل آ رہی ہے، اور انہوں نے ایک یقین دہانی کی، کیونکہ وہ جمہوریت کا ہمیشہ حصہ رہتے ہیں، ہم نے اس کا ویلکم کیا۔ لیکن ایک پارٹی کا اپنا آئیڈیالوجی ڈفرینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈیموکریسی میں الیکشن لڑنا ہر ایک کا حق ہے، تو اس کو ہم نے ویلکم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ سجن برکاتی ہے، جو ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے جو جیل میں ہے ابھی، تو انہوں نے بھی ایک خواہش ظاہر کی اب وہ بھی چناؤ لڑیں گے۔ آپ نے دیکھا انجینئر رشید کسی پولیٹیکل اس پارٹی سے نہیں تھے جن کا کوئی منسٹر بیک گراؤنڈ رہا ہے یا کسی رولنگ گورنمنٹ میں رہے ہوں گے، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے اور اپنے علاقے سے، اپنی کانسٹیٹوینسی سے لڑتے تھے اور جیتتے تھے۔
آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے 2 لاکھ ووٹ مارجن سے جیتا ہے. تو جو ڈیموکریسی پہ یقین ہے وہ اس الیکشن میں اب آ چکا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں. آج اگر آپ نیشنل کانفرنس کے نہیں ہو، پی ڈی پی کے نہیں ہو، تو کوئی دقت نہیں ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہو، اس اللہ کی اور فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، آپ الیکشن پہ اٹھیے. لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے. پہلے بہت ڈر ہوتا تھا یہاں پر الیکشن لڑنا. یوتھ فیسز ہوتے ہی نہیں تھی. جو بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا اس کو موت کا ڈر ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آج کے الیکشن میں بہت بدلاؤ ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جنہوں نے اس الیکشن میں فارم بھرے ہیں اور وہ واقعی میں جو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے جو ان پہ کریں گے اس پہ وہ کھڑے ہوتے اور اپنی جموں کشمیر ریاست کا جو مستقبل ہے اس کو آگے بڑھائے. جلال صاحب اچھا منظور صاحب، اگر ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو ان کے منشور میں یہ بات ہے، اور وہ یہ شاید جموں کشمیر کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ یہاں خاندانی راج کا جو ہے اس کو وہ تبدیلی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سرجان برکاتی اس نے بھی جو ہے الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر کی ہے، ابھی حال ہی میں اس کا فارم ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کو ہمیں موقع فراہم کرنا چاہیے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو خاندانی راج ہے وہ ختم ہونا چاہیے. آپ کا کہنا وہ ہے. دیکھیے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ایجنڈا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کی اگر بربادی ہوئی ہے وہ انہی خاندانی سیاست ٹھیکیداروں نے کی ہے. بیک ڈور انٹریز کی، جو کیندر سے پیسہ آتا تھا وہ ان کے منسٹروں کے جیبوں میں جاتا تھا. تو اس کو لے کر ہم کہتے تھے کہ خاندانی راج ختم ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر عوام نے آج اس کا ایک جواب، بھرپور جواب پارلیمنٹ الیکشن میں دے دیا. آپ نے دیکھا عمر عبداللہ جو فارمر چیف منسٹر تھے، محبوبہ مفتی فارمر چیف منسٹر تھی، دونوں ہار گئے. ان کو اگر لوگوں کو وہ پسند ہوتے یا لوگوں کو خاندانی راج پسند ہوتا تو وہ آج لوک سبھا میں ہوتے اور لوگوں کی آواز ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان طاقتوں کو نکار دیا. ایک چیف منسٹر کا ہارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب سینا میں جرنل ہارتے ہیں تو پھر سینا کا جیتنا کوئی فرق نہیں رکھتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ لوگوں نے ہی خاندانی راج کو ختم کیا. آپ دیکھیں گے اب پارلیمنٹ الیکشن کی بھی اب ووٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے 4 اکتوبر تک رزلٹ بھی ڈکلیئر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. لوگ ان سے تنگ آئے ہیں. آج جو حالات ہے، آج کسی کی دکان بند نہیں ہوتی ہے، آج کوئی سٹرائک کال نہیں ہوتی، آج مزاروں پہ ہمارے خدا نہ کرے کوئی ہمارا نوجوان بیچارہ گولی کا شکار نہیں ہوتا ہے. آج حالات بدل چکے ہیں. آج آپ کا نیشنل ہائی وے، رنگ روڈز، ریلوے کنیکٹیویٹی پورے ملک کے ساتھ. آپ دیکھیں کہاں ان 8 سالوں میں، جہاں 35 سال اور 8 سال کا کتنا فرق ہمارے جموں کشمیر میں آیا، اس کا لوگوں کو پتا ہے اور لوگ اس کا خود بھرپور جواب دیں گے. لوگ آج امن چاہتے ہیں، اپنے جموں کشمیر کی ترقی چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل چاہتے ہیں اپنے بچوں کا. اچھا منظور صاحب، چونکہ حالیہ 1-2 دن پہلے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے جو فہرست آئی ہے امیدواروں کے حوالے سے، ابھی تک یہ وہ حتمی جو فہرست ہے وہ سامنے نہیں آ چکی ہے. ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں جموں کے ساتھ کشمیر میں بھی جو ہے پورے کے پورے جو 90 سیٹس ہے اس پہ امیدوار کھڑا کیے جائیں گے؟ کیا دیکھیے، ایسی بھارتیہ صورت؟ جی جی، کیا بھارتیہ منظور صاحب جنتا ایسی پارٹی صورت؟ جی جی. بھارتیہ جنتا پارٹی جلال صاحب ایک بہت جو پورے ورلڈ میں آج لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی مانی جاتی ہے. اس کے اپنے قاعدے قانون ہے، ڈسپلن ہے. اور اس کے تحت ایک ہماری جو الیکشن مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کی چیئرمین ہمارے نریندر مودی جی ہے ابھی، یا ہمارے جے پی نڈا جی اس کی ادھیکشتا کرتے ہیں. تو وہ سب ایک ہماری ٹاپ لیڈر کے ساتھ مل کے ایک سہمتی ہوتی ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ پہ لسٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کہاں سوٹیبل ہے، کہاں ہم جیت سکتے ہیں. اور ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ. ہمارے لیے نیشن فرسٹ ہے، پارٹی سیکنڈ ہے، سیلف لاسٹ ہے. تو جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر پارٹی کو لگے گا جس کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے اس کو لڑوائیں گے. فی الحال آپ نے دیکھا کہ جموں میں بھی کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے، ساؤتھ کشمیر جو فرسٹ فیز کے تھے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل شام تک
आप बाकी भी कैंडिडेट जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कैंडिडेट्स उठाने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कल उनका नाम इंशाल्लाह अनाउंस करेगी। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमें जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को, वो अपना मुख्यमंत्री बनाना है, अपनी सरकार बनानी है, लोगों के लिए काम करने, लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम करना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मंजूर भट्ट को मैंडेट मिला ना मिला, अगर मुझे लड़ने से लड़वाने वाला बड़ा हमारे पार्टी में होता है, तो मैं समझता हूँ सारे कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी का जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता और हर कोई कार्यकर्ता उसको तस्लीम करता है। तो मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ताज़ा सूरत हाल पर आपने बात की, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपको फिर से मदऊ करेंगे, क्या कुछ सूरत हाल बनती है। तब तक के लिए आपसे और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।